حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھے اور اپنے گناہوں کے سوا کسی سے نہ ڈرے۔ اب دو چیزیں اس میں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پہلا کیا بتایا کہ اللہ کے سوا کسی سے امید نہیں رکھنی۔ اچھا ہمارا ایشو کیا ہے؟ ہم ساری امیدیں لوگوں سے وابستہ کرتے ہیں، ساری امیدیں چیزوں کے ساتھ لگا لیتے ہیں، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ ناکام بھی ہوتے ہیں اور ہم لوگ مایوس بھی ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا آپ ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، لیکن شفا کی امید کس سے رکھنی ہے؟ اللہ سے رکھنی ہے۔ میڈیسن کھانی ہے لیکن شفا کی امید اللہ سے رکھنی ہے۔ کوئی کام پڑتا ہے، دوست کے پاس جاتے ہیں، ہم ہیلپ لیتے ہیں، کوئی جائز سفارش ہوتی ہے کرواتے ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ اس کام کی امید اس بندے سے وابستہ کر لینی ہے۔ اب یہ تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، تقریباً 1 ماہ ہوا ہوگا، ایک جاننے والے ہیں چھوٹے بھائی کی طرح ہیں، انہوں نے مجھے کسی ٹرانسفر کے سلسلے میں ریکویسٹ کی۔ وہ ایک دوست سے آگے کوئی جاننے والے 6 بھائی تھے، انہوں نے ہیلپ کی، کام ہو گیا، اللہ نے کرم کیا۔ اچھا جب کام ہو گیا نا، اس بچے نے مجھے 2 وائس نوٹ بھیجے، اور جو دوسرا وائس نوٹ تھا نا وہ بڑا ڈینجرس تھا میرے لیے۔ اس کو پھر میں نے اس کی اصلاح کی، اس کو سمجھایا۔ پہلے وائس نوٹ میں تو اس نے شکریہ ادا کیا کہ سر آپ کی مہربانی، آپ نے ٹرانسفر میں ہیلپ کی۔ دوسرے وائس نوٹ میں جو اس نے ورڈز یوز کیے نا، وہ کہتا سر اگر آپ نہ ہوتے نا تو یہ ٹرانسفر نہ ہوتی کبھی۔ میں نے اس کو سمجھایا، میں کہا خدا آدھا نہ آیا یار، میں کہا میں نہ ہوتا تو کوئی اور ہوتا۔ مطلب یہ چیز ہے غلط جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس نے کام مجھے کہہ دیا ہے تو میرا کیا اختیار ہے کہ میں کسی کے کام آ سکوں؟ اگر اللہ کی مرضی نہ ہو تو میں کسی کا کام کر سکتا ہوں؟ آپ بھی نہیں کر سکتے، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ بندہ ایک وسیلہ ہے، لیکن امید اللہ سے رکھنی چاہیے۔ اگر آپ نے کسی کو کام کہا بھی ہے تو آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، شکریہ ادا کرنا ہے بالکل، کیونکہ اللہ بھی کہتا ہے اگر جو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے وہ پہلے اس کے بندے کا شکریہ ادا کرے۔ لیکن یہ نہیں کہ امید ساری آپ اسی سے وابستہ رکھیں، آپ یہ سوچیں کہ کام اس نے میرا کیا، نہ کہ اللہ کی طرف سے ہوا میرا کام، تو یہ چیز غلط ہے۔ امید رکھنی ہے صرف اللہ سے، اور ڈرنا کس سے؟ اپنے گناہوں سے۔ اچھا امید کے علاوہ ایک اور چیز، مایوسی سے بھی بچنا ہے، نا امید بھی نہیں ہونا۔ اور اس وقت جو صورتحال ہمارے ملک میں چل رہی ہے نا، آپ کسی سے بات کر کے دیکھ لیں، آپ کو ہر دوسرا بندہ مایوس ملے گا، کیونکہ ملک کے حالات ویسے ہیں، لوگوں کے لیے گھر چلانا اتنا مشکل ہو گیا ہے، 2 ٹائم کی روٹی لوگوں کی پوری نہیں ہو رہی، ہر بندہ مایوس ہے، پریشان ہے، جس کو دیکھو ہر دوسرا بندہ آپ کو یہ ملے گا۔ اب اس کا کیا سلوشن ہے؟ کیا کرنا پڑے گا جس سے آپ ان حالات میں بھی اچھا سروائیو کر سکتے ہیں؟ کچھ چیزیں میں آپ سے شیئر کروں گا، اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلا جو کام آپ نے کرنا ہے نا، وہ اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا ہے۔ یہ اپنے پلے باندھ لیں آپ بات، اللہ سے جیسا گمان رکھیں گے نا، آپ ہمیشہ اللہ کو ویسا ہی پائیں گے۔ اگر برا گمان رکھ رہے ہوں گے کہ میرے ساتھ کچھ غلط ہوگا تو پھر غلط ہی ہونا آپ کے ساتھ، اگر اچھا گمان رکھ رہے ہوں گے تو پھر آپ کے ساتھ اچھا ہی ہونا ہے۔ تو گمان سب سے پہلے اچھا رکھنا ہے۔ اور دیکھیں نا، اچھا گمان، اس سے میں بیسیکلی آپ کو کیا بات جوڑنا چاہ رہا ہوں، پاکستان جو ہے نا وہ یاد رکھنا پیچھے جانے کے لیے نہیں بنا، تباہ ہونے کے لیے نہیں بنا۔ یہ سارے چور ڈاکو لٹیرے ان سب نے مر جانا ہے، پاکستان نے قیامت تک یہی رہنا ہے انشاءاللہ۔ ضرور اللہ سے اچھی امید رکھیں، اچھا گمان رکھیں، ضرور کوئی ایسا لیڈر آئے گا جو اس ملک کو آگے لے کے جائے گا، اچھا گمان۔ لیکن اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ یہ نہیں کہ سارا حکمرانوں پہ ڈال دیتے ہیں، اپنی بھی کوئی ذمہ داری ہے ہماری۔ ہر بندے کو انڈیویجولی خود کو ٹھیک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کبھی بھی نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہیں بدلتی۔ مسجد میں جاتے ہیں نا نماز پڑھنے، دھیان کہاں ہوتا ہے؟ پیچھے جوتی کی طرف۔ اب مجھے بتائیں، جوتا پرائم منسٹر اٹھا کے لے کے جاتا ہے، سی ایم اٹھا کے لے کے جاتا ہے، کوئی منسٹر اٹھا کے لے کے جاتا ہے؟ ہم لوگ ہی ہوتے ہیں نا، ہم لوگوں میں سے عام جنرل پبلک ہوتی ہے جو جوتی اٹھا کے لے کے جاتی ہے۔ ہم لوگ خود ہی ٹھیک نہیں ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں خود کو ٹھیک کرنا ہے۔ ایک بندہ انفرادی طور پہ خود، اب دیکھیں ملک کی اکانومی کو آپ یا میں ٹھیک کر سکتے ہیں؟ ہمارے اختیار میں ہے؟ ملک کا قرضہ اتار سکتے ہیں ہم؟ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اپنے گناہوں کا بوجھ تو اتار سکتے ہیں نا، اپنے آپ کو درست کر سکتے ہیں نا، ملک تو نہیں ٹھیک کر سکتے، اختیار میں نہیں ہے، لیکن اپنے آپ پہ تو اختیار ہے نا، اپنے نفس پہ تو اختیار ہے نا، تو خود کو ٹھیک کرنا ہے سب سے پہلے، ٹھیک ہے نا؟ یہ 2 کام۔ تیسرا آپ نے کام کیا کرنا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نا ایک صحابی آئے، عرض کی پیارے آقا میں تنگ دستی کا شکار ہوں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا آج کل حالات جو ہے لوگ پریشان ہیں، صحابی نے عرض کی پیارے آقا تنگ دستی کا شکار ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نے ایک کام کرنا ہے، جب بھی گھر میں جانا ہے نا اپنے، تو اونچی آواز میں سب کو سلام کرنا ہے۔ سلام کرنے کے بعد 1 مرتبہ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر گھر میں کوئی موجود نہ ہو تو بھی اونچی آواز میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہہ کے پھر 1 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ اچھا وہ صحابی نے عمل سنا اور چلے گئے، کچھ دن جا کے نا وہ عمل کیا، کچھ دن بعد جب واپس آئے نا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے لگے پیارے آقا میں نے یہ عمل کیا، اس سے نہ صرف میں بلکہ میرے جو محلے دار تھے وہ بھی امیر ہو گئے۔ نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے؟ درود پاک کی کثرت۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو غربت کو جڑ سے اکھاڑ کے رکھ دیتا ہے۔
درود پاک پڑھنے والا کبھی بھی تنگ دست نہیں ہوتا، اللہ اس کے رزق میں بے شمار برکتیں عطا فرماتا ہے۔ پھر دیکھیں رحمتیں کتنی نازل ہوتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا امتی میرے اوپر درود پاک پڑھتا ہے تو جب تک وہ درود پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس کے اوپر رحمت نازل فرماتے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اب اس کی مرضی ہے وہ کم پڑھے یا زیادہ۔ اللہ پاک نے ایک فرشتہ پیدا کیا جس کے پر جو ایک پر مشرق میں ہے اور ایک پر مغرب میں ہے۔ آپ امیجن کریں کتنا بڑا وہ فرشتہ ہوگا، ایک پر مشرق میں اور ایک پر مغرب میں۔ جب بندہ درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ پانی میں غوطہ لگاتا ہے، اب غوطہ لگا کے باہر نکلتا ہے، اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، اس کے پروں سے جتنے قطرے پانی کے گرتے ہیں نا اللہ اتنے فرشتے پیدا فرماتا ہے، یعنی جتنے قطرے ہوں گے۔ آپ سوچیں اگر چھوٹی سی بطخ ہو نا کوئی، اگر وہ پانی میں جائے اور پروں کو جھاڑے تو ہم اس کے قطرے جو پانی کے گریں گے نا نہیں گن سکتے ہم۔ تو جس کا ایک پر مشرق میں ہے اور ایک پر مغرب میں ہے اس کے قطروں کا تو ہم اندازہ لگا ہی نہیں سکتے۔ اچھا جتنے قطرے گریں گے اتنے فرشتے اللہ پیدا فرمائے گا، اور وہ سارے فرشتے قیامت تک درود پاک پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اور میں پھر بار بار آپ کو ہر دوسرے تیسرے لیکچر میں کیوں درود پاک کا کہتا ہوں، کیونکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، سب نیکیاں ہم جو کرتے ہیں اس کی کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ قبول ہے۔ بے شک ہم اللہ سے اچھا گمان رکھتے ہیں کہ اللہ اس کو قبول فرمائے گا انشاءاللہ، لیکن گارنٹی کوئی نہیں، لکھ کے کوئی نہیں آپ کو دے سکتا۔ اس کی کیا وجہ جانتے ہیں؟ یہ راز کیا ہے جو درود ہر حال میں قبول ہوتا ہے؟ کسی کو پتا کیا راز ہے؟ دیکھیں ہم کوئی نیکی کرتے ہیں نا اس میں یا میں یا تم ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں میں نے نماز پڑھی، میں نے روزہ رکھا، میں نے زکوٰۃ دی، یا ہم نماز پڑھ کے آئے، ہم نے نماز پڑھی، ہم نے یہ فلاں اچھا کام کیا، ہم نے فلاں لوگوں کی مدد کی، ہم یا میں ہم یا میں ہوتی ہے ہر معاملے کے اندر، ہر عمل کے اندر ہم یا میں موجود ہے۔ لیکن درود میں نہ ہم میں نہ میں ہوں، اس میں صرف تم ہے۔ تم کیسے ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو درود بھیج کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ یعنی نہ اس میں ہوں نہ اس میں ہم ہے، اس میں صرف تم ہے کہ یا اللہ تو درود بھیج۔ اور اگر آپ اللہ کو کہو کہ اپنے محبوب پہ درود بھیج تو کیا وہ نہیں بھیجے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ ہر عبادت کوئی بھی عبادت ہے نا دکھاوے کے لیے کریں گے قبول نہیں ہے۔ درود اگر دکھاوے کے لیے بھی پڑھتے ہیں نا وہ قبول ہے۔ میں نے بتایا اس کے الفاظ ہی یہ ہیں کہ یا اللہ تو درود بھیج، یعنی ساری نیکیاں کرتے ہیں کوئی گارنٹی تو نہیں ہے، لیکن درود پاک کی گارنٹی ہے۔ پھر اجر و ثواب جیسے میں نے بتایا نا اتنا کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ جو آسمان سے بلائیں اترتی ہے نا آج کل دیکھو نا، ایک بیماری جاتی ہے، کبھی کرونا آتا ہے، کبھی ڈینگی آ جاتا ہے، کبھی کچھ آتا ہے، مصیبتوں میں جو ہے وہ مبتلا ہے دنیا والے۔ جب آسمان سے یہ زمین والوں کی طرف مصیبتیں اترتی ہیں نا، پریشانیاں اترتی ہیں، تو جو فرشتے ہوتے ہیں نا انہوں نے درود پاک پڑھنے والے کے گھر کو حصار میں لیا ہوتا ہے، گھیرے میں لیا ہوتا ہے۔ وہ باقی سب تک تو مصیبتیں پہنچتی ہیں لیکن وہ آفات جو ہے نا وہ درود پاک پڑھنے والے کے گھر تک نہیں پہنچتی۔ اس کے گھر والے اس سے محفوظ رہتے ہیں، اس کے محلے دار اس سے محفوظ رہتے ہیں، وہ خود اس سے محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے درود پاک کی جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ کثرت کرنی ہے۔